السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا علی نواز صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف پیش کریں تاکہ گروپ کے تمام ممبران کو آپ کے بارے میں تعارف ہو جائے۔ آپ اپنا مذہب مسلک بیان کریں، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے بعد میری طرف سے گزارش ہے کہ بہتر یہ کہ بات سندھی زبان میں ہو۔ گروپ کے تمام ممبران تقریباً سندھی ہیں اور سندھی سمجھنا ان کے لیے زیادہ آسان اور اسہل ہے بنسبت اردو کے۔ باقی اردو میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو سندھی نہیں آتی یا سندھی آپ کی کمزور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر سندھی میں بات کی جائے تو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مباحثے کا کوئی مجھے شوق نہیں، لیکن احباب نے اصرار کیا ہے۔ جی، مباحثے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ احباب نے ہمیں بھی حکم نامہ جاری کیا، اصرار کیا کہ آپ ایک ساتھی ہیں، بھائی ہیں، وہ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی خیال سے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شوق کسی کو نہیں ہوتا، بس افہام و تفہیم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس حق ہے تو پھر آپ کو تو شوق ہونا چاہیے کہ بھائی میں دوسرے تک پہنچاؤں۔ اسی نقطہ کے پیش نظر میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں مباحثوں کے اندر تاکہ حق دوسروں تک پہنچے، اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ابھی سے میں اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ضد کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں، آپس میں مسلمان ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے کی اور قرآن و سنت کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی نواز صاحب، گزارش ہے کہ بہتر یہ کہ ہم افہام و تفہیم کے اعتبار سے بات کو جاری رکھیں، اور مباحثے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ دلائل جو شرعی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد یا قیاس شرعی، 4 ادلہ ہیں، ان کی روشنی میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ مسلمہ دلائل ہیں فریقین کے ہاں بفضل اللہ تعالی، تو ان کی روشنی میں بات ہوگی۔ باقی فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے، صحیح ہے۔ اور آپ بھی اپنا موقف بتائیں کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے آپ کے ہاں اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا حکم ہے، اور آپ نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اور جو پڑھتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے آپ واضح کریں۔ ہم نے جب کہ حکم بتا دیا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کے اس اچھے انداز کا مجھے امید تھی، آپ نے آسان انداز سے بات کی، خوشی ہوئی۔ میں سندھ کا ہوں، دادو کا، میری جو پیدائش ہے وہ ضلع دادو، تحصیل جوہی اور ڈگبالا کے 7 گاؤں ہے ہمارا، گرمانی، محمد حسن گرمانی۔ علی نواز میرا نام ہے، میں نے وہیں ڈگبالا میں حفظ کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے دہرائی کی کراچی میں، قرآن پاک کی دارالعلوم کراچی میں جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ دارالعلوم کراچی اہل سنت کا مفتی منیب الرحمان کا جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے قرات کا کورس کیا 2 سال کا، اس کے بعد عالم کورس کیا، پھر مفتی کورس کیا، ایم فل کیا، اب الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا مجھے باہر رہتے ہوئے نا، تو 7 سال میں نے کراچی میں پڑھا ہے، پھر 15 سال مجھے فیصل آباد میں ہو گئے، تو 21 سال کا عرصہ مجھے جو ہے نا وہ اندرونی سندھی سے دوری مطلب ہو گئی، اس وجہ سے میری سندھی میں وہ روانگی نہیں ہے۔ میں اردو بولتا رہا ہوں اتنے عرصے تک، سندھی میں بات کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تو یہ میری معذرت ہوگی، میں اردو میں بات کروں گا، امید ہے سارے بھائی سمجھ جاتے ہیں۔ باقی آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں، کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ فاتحہ پیچھے پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو نہیں پڑھتے ان کا کیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو بندہ پیچھے خاموش رہے، تو ہماری دلیل قرآن سے ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، یہ ہماری دلیل ہے۔ امام قرات کر رہا ہے تو خاموش رہا جائے پیچھے۔ اب آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ امام قرات کر رہا ہے اور پیچھے بھی قرات کرنی چاہیے قرآن سے، کیونکہ آپ نے ہی فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس، تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے قرآن سے۔ تو میری دلیل قرآن سے سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو، تمہیں سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔
تو آپ نے دلیل دینی ہے کہ قرآن پاک امام پڑھ رہا ہے تبھی آپ نے پیچھے پڑھنا ہے. تو آپ کی اس پر مجھے امید ہے کہ آپ اپنا لب کشائی فرمائیں گے، دوست بھی سنیں گے. اچھی بات ہے، دوست سنیں اور خود وہ اس بات پر خود فیصلہ کریں گے. تو ہماری دلیل یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے، سننا واجب ہے. اور چونکہ امام قرات کر رہا تھا تو پیچھے سننا ہے، مقتدیوں کو سننا چاہیے قرآن، اور اس پر لعلکم ترحمون، اللہ فرماتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم قرآن سن رہے ہو تاکہ تم پر کیا جائے، رحم کیا جائے. تو یہ ہماری دلیل ہے کہ قرآن جب بھی قرآن نماز میں اور نماز کے باہر بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے. وہ آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے پھر بھی آپ کو پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم چلیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو سندھی نہیں آتی تو اردو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کے انداز سے میں مطمئن ہوں. اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے. بس افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دلیل پیش فرمائی ہے. اولاً آپ نے یہ بات واضح نہیں فرمائی کہ جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو اچھا ہو جائے گا. جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور فاتحہ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس کا بیان فرما دیا ہے، باقی مزید وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے یہ موضوع کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں رکھتی. ہمارا موضوع کیا ہے؟ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. آپ نے دلیل دی ہے قرات کے منع کے حوالے سے. ٹھیک ہے، قرات منع ہے، بالکل کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے کے اندر. آپ ایسی دلیل پیش کریں جس کے اندر سورۃ فاتحہ کی ممانعت ہو نا، اس میں تو مطلقاً حکم ہے. ٹھیک ہے، قرات منع امام کے پیچھے ہم بھی نہیں کرتے، فاتحہ کے بعد والی فاتحہ کی کرتے ہیں کیونکہ فاتحہ کے لیے تو الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا ہے. آپ غور و فکر کریں، اگر اس آیت کا مقصد یہ ہوتا کہ فاتحہ بھی نہ پڑھی جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکم دے سکتے تھے کہ آپ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور تاکیدی حکم آپ جاری فرماتے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. لہذا آپ دلیل وہ پیش کریں جس کے اندر ہو کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. قرات منع ہے، قرات کے منع والے دلائل یہاں وزن نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، موضوع سے خارج ہو جائیں گے. آپ وہ دلائل پیش کریں جو موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح میں اپنی دلیل دیتا ہوں. سب سے پہلے رب العالمین کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اس کو آپ لے لیں، اور جس سے منع کریں آپ رک جائیں. ٹھیک ہے، تو روایت یہ میں نے ترجمے کے ساتھ سینڈ کی ہے. جزء القرات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، نماز کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا تقرؤون فی صلاتکم والامام یقرؤ. جب امام قرات کرتا ہے آپ بھی قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو. فسقطوا، صحابہ خاموش ہو گئے. فقال ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی. فقال قائل وقائل انا لا نفعل، ہم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں. یہاں قرات کرتے امام کے پیچھے. ٹھیک ہے، فرمایا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِهِ نَفْسِهِ. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ فی نفسی، خاموشی کے ساتھ یعنی اپنے دل میں پڑھے. تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ یعنی بقایا قرات کی منع ہے. ٹھیک، جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں، اولاً اس آیت کو اگر اس موضوع پر آپ داخل کریں تو نماز کے حوالے سے اگر آپ اس کو لیں تو مراد ما بعد الفاتحہ ہے. فاتحہ کی بعد والی قرات جو ہے اس وقت خاموش رہا جائے، نہ کہ فاتحہ، کیونکہ فاتحہ کے لیے الگ دلائل موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، ایسا نہیں چلے گا. سب سے پہلے قرآن سے بات ہوگی. آپ نے قرآن کو چھوڑ کے حدیث پر آ گئے ہیں، معذرت کے ساتھ. حدیث کا درجہ بعد میں آئے گا.
حدیث پر بعد میں بات ہوگی، اس طرح آپ حدیث نہ سینڈ کریں ابھی فی الحال. ابھی قرآن کی بات ہے. اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو. تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے حدیث سنائی، ابھی حدیث کا درجہ بھی نہیں آیا. ہم صرف بات کر رہے ہیں قرات پر کہ امام قرات کرے تم خاموش ہو کے سنو. کوئی بھی قرات کرے تو کیا قرآن سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. جب آپ قرآن پاک ایک بندہ پڑھ رہا ہے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، قرات ہے یہ. تو آپ نے اگلی جو دلیل دی ہے نا حدیث، وہ ابھی حدیث کا درجہ نہیں آیا. وہ میں بھی آگے دلیلیں دوں گا میرے بھائی. جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وما آتاکم الرسول، میں بھی بخاری سے آپ کو حدیثیں دوں گا. لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ صرف قرآن پر آئیے. سب سے پہلے قرآن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے، اللہ فرماتا ہے تو تم خاموش رہو. میرے بھائی اس سب سے پہلے قرآن پر آئیے. جب قرآن کے دلائل مکمل ہو جائیں اس کے بعد ہم حدیث پر آئیں گے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کروں گا کہ ابھی فوراً آپ حدیثیں بھیجنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس طرح نہ کریں. سب سے پہلے قرآن سے فیصلہ کریں کہ قرآن کہتا ہے جب قرات کی جائے تو خاموش رہو. حدیث کا درجہ بعد میں آئے گا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا دیا، منع کیا نہیں کیا، وہ ڈسکس ہوگا. آپ جلدی نہ کریں. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تم اس کو غور سے سنو. اب ایک امام قرات کر رہا ہے تو حکم پھر کیا ہوگا؟ مطلقاً. آپ نے بھی منع کی مطلقاً سب کے لیے. تو ایک امام قرات کر رہا ہے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ اس قرآن کی آیت آپ خود غور کریں. حدیث کو بھی نہ لائیے گا. قرآن کہتا اللہ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم غور سے سنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، توجہ کرو. سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، یہ الگ نہیں ہے کوئی چیز. میں امید کرتا ہوں کہ آپ صرف ابھی فی الحال قرآن پر رہیں، حدیث اور یہ چیزیں نہ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، یہ اصول آپ نے جو بیان فرمایا ہے یہ میں قطعاً اس سے موافقت نہیں رکھتا. ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بفضل اللہ تعالی اور ہمارے پاس دلائل بھی ہیں. قرآن اور حدیث دونوں دلیل کے اعتبار سے برابری کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کہاں ہے کہ صرف قرآن کو لیں اور حدیث کو پھر بعد میں پھر آپ فیصلہ کریں. قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیت، تم پر مردار حرام ہے. قرآن پر عمل کریں آپ، حدیث کو نہ لیں. پھر آپ مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ صرف قرآن پر ہی رہیں نا. پھر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ساتھ چلائیں گے تبھی مسئلہ واضح ہوگا، ورنہ قطعاً نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، قرآن حدیث ساتھ چلائیں پھر مسئلہ واضح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے، قرآن مقدس کے اندر احل لکم ما وراء ذالکم، اللہ نے پیچھے مختلف خواتین کا ذکر کیا ہے، یہ تم پر حرام ہے. پھر اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ ساری خواتین تمہارے لیے حلال ہیں. آپ صرف قرآن پر رہیں. ٹھیک ہے، صرف قرآن پر رہیں. اور جمع خالہ اور یعنی اس کی جو بھانجی ہے، دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ قرآن میں تو منع ہی نہیں ہے. پھر آپ صرف قرآن پر رہیں، حدیث کی طرف نہیں آئیں. یہ تو اللہ معاف کرے وہ لوگ شبہ پیش کرتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. آپ اللہ آپ کو برکت دے، یقیناً آپ کا یہ ذہن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک غلط شبہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ رد کرتے ہیں. صرف آپ قرآن کو لیں، حدیث کو بعد میں لیں گے نہیں. قرآن حدیث دونوں ساتھ چلیں گے تب مسئلہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ کے پیش کردہ دلیل موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. اس کے اندر تو یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. ٹھیک ہے، مطلق حکم ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بعد الفاتحہ کے لیے حکم ہے، کیونکہ فاتحہ کے لیے الگ دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے. جس طرح قرآن کے اندر انما حرم علیکم المیت، تم پر ہر قسم کا مردار حرام ہے، تمام مردار حرام ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ حکم جاری کر دیا کہ نہیں بھائی مچھلی حلال ہے. ٹھیک ہے، احلت لنا دمان و میتتان، حدیث یقیناً آپ کے علم میں ہوگی. تو یہ حکم قرآن کے اندر تو مختصر ہے اور عام حکم ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کر دی ہے. تو قرآن کے عام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے ہیں. تو قرآن کے اندر حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو خاص کر دیا کہ نہیں فاتحہ پڑھو، بلکہ ضروری تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو بفضل اللہ تعالی ہمارا موقف آیا ہے، اور اس لیے میں نے ایک حدیث بیان کر دی ہے کہ قرآن کے اندر عام حکم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الگ حکم دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ پہلے ہماری بات یہ ہوئی ہے کہ ہم قرآن کے دلائل سے بات کریں گے، اس کے بعد
अहादीस की दलाइल लाएंगे, अहादीस में बुखारी मुस्लिम, और उसके बाद सियासता, एक तरीके से चलेंगे। ये हम ये नहीं कह रहे कि कुरान और हदीस अलग चीज़ें हैं यहाँ। और जो आपने बात की है ना कि कुरान और हदीस एक ही चीज़ है, इसको भी आप देख लें। अहादीस में जो है वो ज़ईफ़ भी होती हैं, हसन भी होती हैं, उनका दर्जा हर लिहाज से कुरान से नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हक है, लेकिन सबसे पहले कोई भी मसला देखा जाता है, आपको भी इल्म है, कुरान से देखा जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने कुरान के दलाइल पेश करने हैं, उसके बाद फिर अहादीस के दलाइल आएंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि कुरान हदीस एक चीज़ है, सबसे पहले कुरान के दलाइल आएंगे, उसके बाद फिर हदीस के दलाइल भी आएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है जब कुरान पाक पढ़ा जाए तुम खामोशी से सुनो। जो आपने कहा ना कि मुक्तदी को कब सुनना है, यानी तो ये कुरान कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह फरमाता है वइदा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिउ लहू, गौर से सुनो, व अनसितू, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इमाम पढ़ेगा तो मुक्तदी खामोश रहेगा। कुरान से मैं आपको दलील दे रहा हूं। इसी तरह आपने भी फिलहाल कुरान से दलील देनी इब्तिदान, कि कुरान में आप ये दिखाएंगे कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो मुक्तदी किरात ना करे। पहले इस पर दलील है। यहाँ आप ये कहें कि कुरान में हमारे दलाइल नहीं है, आप कहें, फिर आप हदीस पर आए तो फिर हम अगली बात करेंगे। पहले कुरान की दलाइल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस बात का मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ गुज़श्ता मेरे क्लिप के अंदर, आप समाअत फरमाएं। देखें, मैंने कब कहा कि पहले कुरान से और फिर हदीस से? मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने बोला कि कुरान, हदीस, इजमा, कियास, ये चारों दलाइल हैं। इन चारों में से कोई भी एक दलील मिल गई किसी भी मसले के अंदर, वो तशरीह है। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं पहले कुरान से हल करेंगे, ठीक है, कुरान के अंदर मिल गया तो फिर हदीस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उसूल तो अजीब उसूल है। मैंने बार बार मिसाल दी है, मैं दीगर मिसालों की तरफ नहीं आता, एक मिसाल बार बार दे रहा हूँ। देखें, कुरान के अंदर वहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, अल्लाह फरमा रहा है कुछ औरतें हराम है, उनके बाद अल्लाह ने फरमाया कि इसके अलावा सारी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। अब खाला और भांजी को, फूफी और भतीजे को एक साथ निकाह में जमा करना हराम है, इजमाए उम्मत है। कुरान के अंदर तो नहीं है। कुरान कह रहा है सारी खवातीन तुम्हारे लिए हलाल है। अब देखें, कुरान से मसला सिर्फ हल नहीं हो रहा। अगर आप सिर्फ कुरान से हल करेंगे तो फिर कहना पड़ेगा खाला और भतीजी, खाला और भांजी के साथ निकाह कर सकते हैं। आप सिर्फ कुरान पर क्यों आते हैं, जब एक मसला कुरान हदीस चारों दलाइल को मिलाकर ही आगे चलाना है। और फिर दलाइल की तरतीब से आप कह रहे हैं कि पहले बुखारी मुस्लिम। मैंने कभी नहीं कहा कि पहले बुखारी मुस्लिम। हम कहते हैं कि भाई हर सही हदीस हुज्जत, दलील और दीन है। ठीक है, हर सही हदीस हुज्जत, दलील और दीन है। इंशाअल्लाह बुखारी मुस्लिम के भी मज़कूरा मसले के अंदर दलाइल मौजूद हैं। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि किसी मसले में टकराव आ जाए, ठीक है, फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस को दीगर हदीस के मुकाबले में तरजीह होगी, आप यूं तो कह सकते हैं। लेकिन ये कि भाई सिर्फ बुखारी मुस्लिम से दलील पेश करो, कभी अल हदीस ने ये नहीं कहा बिफज़लिल्लाह ताला। हम यही कहते हैं हर सही हदीस हुज्जत, दलील और दीन है। बाकी आप जो कह रहे हैं ज़ईफ़ हदीस, ठीक है, वो रद्द होती है, इसमें इजमा और इत्तिफाक है। ठीक है, तो जब सही हदीस आ गई, रसूलुल्लाह का फरमान सही सनद के साथ पहुंच गया, तो भाई एक मुसलमान को एतराज नहीं करना चाहिए। हमारा बिफज़लिल्लाह ताला ये मौक़िफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही हुक्म फरमाया है कि सूरतुल फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे भी पढ़ो। फरमाया फला तकरो इल्ला बिउम्मिल कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी कुछ न पढ़ो। अगर इस आयत का मकसद ये होता कि फातिहा भी न पढ़ो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं, कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। या तो आप कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हुक्म की नाफरमानी कर दी, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। कुरान के हुक्म की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नाफरमानी कर सकते हैं? वो कह रहे हैं सूरह फातिहा पढ़ो। अगर इस आयत के अंदर लिहाजा साबित हो सूरह फातिहा दाखिल ही नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी हुक्म दे रहे बिफज़लिल्लाह ताला। हाँ जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपने जो मिसाल दी है ये मुताबिकत नहीं रखती। आपने कहा कुरान से मसला हल नहीं हो रहा, तो यहाँ तो मसला हल हो रहा है। यहाँ तो मसला कुरान से हल हो रहा है कि अल्लाह फरमाता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। अब आप बात को तूल दे रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस तरह की दलील कुरान से ले आए ना, या आप ये कहें कि कुरान में नहीं है हमारी दलील। इतनी सी बात है कि हमारी दलील कुरान में नहीं है, फिर हम हदीस में आते हैं। तो आप इकरार कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो दलील कुरान से मैं दे रहा हूं तो आप भी तो दे सकते हैं ना मेरे भाई। आगे मैं आपको और बहुत सारी दलाइल दूंगा, आप टेंशन न ले हदीस से, पहले कुरान से दलाइल तो मुकम्मल हो जाए ना।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाई, मैंने बार बार कहा आपको कि कुरान हदीस दोनों को मिलाकर चलेंगे, फिर मसला वाज़ेह होगा। ठीक है, तो ये तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि इस मसले में नस्स सरी कुरान से नहीं है। ठीक है, हम हदीस की तरफ आते हैं। ये तो आप कोई इस मसले में का बात नहीं है, बिफज़लिल्लाह ताला कुरान की रहनुमाई है। बल्कि ये तो वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको ले ले। तो हमने कुरान पर अमल करते हुए नबी अलैहि सलाम के इस फरमान को लिया। आपने फरमाया इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, लिहाजा हम बिफज़लिल्लाह ताला पढ़ते हैं। बाकी जो आप आयत पेश कर रहे हैं तो मौजू के साथ ताल्लुक ही नहीं रखती। ठीक है, अगर इसका माना ये होता कि सूरत फातिहा भी नहीं पढ़ो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह की मुखालिफत कर दी, आप हुक्म लगाएं? कभी नहीं लगा सकते आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे सबसे ज्यादा कुरान मुकद्दस के मफहूम को जानते थे, समझते थे। इसका फातिहा के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो आपकी आयत मौजू के साथ मुताबिकत ही नहीं रखती ना। तो आप मौजू के मुताबिक आयत पढ़ें जिसके अंदर हो कि फातिहा न पढ़ो। ठीक है, आपकी दलील भी कतअन कुरान से मौजू के साथ मुवाफिकत नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, देखें क्या फातिहा कुरान है कि नहीं है। अब ये देखें, आप कह रहे हैं कि कतअन इसे जो है वो दलील से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों नहीं रखती मेरे भाई? फातिहा भी कुरान में शामिल है। अल्लाह ने फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तुम खामोशी से इसको सुनो। आप कहते हैं कि अल्लाह ने फातिहा का थोड़ी कहा है। कमाल है मेरे भाई आपका। अल्लाह ने फरमाया कुरान जब पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुनो। कोई भी आयत कुरान पाक की पढ़ी जाए तो खामोशी से सुनना है, कोई भी सूरत पढ़ी जाए खामोशी से सुनी है। तो आप भी किस तरह इसको मतलब निकाल सकते? कमाल है कि भाई अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फातिहा पढ़ी जाए तो मतलब कुरान पढ़ा जाए तो फातिहा न पढ़ो। भाई फातिहा कुरान में शामिल है, फातिहा कुरान से बाहर नहीं कि उसका अलग हुक्म हो। अल्लाह ने मुतलकन हुक्म दे दिया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको आपने खामोशी से सुनना है। तो आप अल्लाह फरमाते तुमने खामोशी से सुनना है कुरान पाक, आप कह रहे हैं कि नहीं फातिहा पढ़नी है। भाई ये तो कुरान के मुखालिफ हो गया। जहां तक आप हदीस की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ हदीस पर आ रहे हैं, मैं आपको दलाइल दूंगा हदीस से। अब ये अभी ये बीच में ना टांग अड़ाएं कि अल्लाह के नबी ने क्या मुखालफत कर दी। ये अभी बातें अभी ना करें, अभी दलील दें कि कुरान में, अभी आपने पहले बताया कि सूरह फातिहा हमारे यहाँ लाजमी है। कुरान कहता है फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जो भी कुरान तुम्हें आता है वो पढ़ो। अल्लाह ने सूरह फातिहा को लाजिमी नहीं करार दिया। अल्लाह फरमाता है जो कुरान में तुझे आता है, सूरह मुज़म्मिल में जो कुरान में तुम्हें मुयस्सर आता है उसको पढ़ो। अगर लाजमी है सूरह फातिहा, कुरान तो नहीं कह रहा, हदीस में अभी हम नहीं आ रहे हैं। मैं भी दूंगा आपको दलाइल मेरे भाई। आपने कहा कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, यानी जिन लोगों की सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, तो कुरान तो कह रहा है कि तुमने किरात करनी है, उसमें कुरान ने सूरह फातिहा का हुक्म नहीं लगाया, मुतलकन किरात का हुक्म है। ठीक है, तो आप ये दलील दें कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, कुरान से दलील देना। आपने इतना हुक्म जो लगाया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, तो ये तो कुरान से दलील आनी चाहिए ना। पहले कुरान की दलाइल मुकम्मल करने दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाई, अगर इस आयत के अंदर सूरतुल फातिहा भी दाखिल है आपके बकौल, फिर कहना पड़ेगा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के इस हुक्म मुक़द्दस की नाफरमानी कर दी। ठीक है, कहना पड़ेगा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। कुरान के मफहूम को आप ज्यादा समझते हैं या रसूलुल्लाह ज्यादा समझते थे? मेरा सवाल है, आप कुरान के हुक्म की कैसे मुखालिफत कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आयत फातिहा के साथ ताल्लुक नहीं रखती। ठीक है, आपको दलील वो पेश करनी है जिसके अंदर हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा पढ़ने से मना की हो, ऐसी दलील पेश करें। या कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा पढ़ने से मना की हो, ऐसी दलील आप पेश करें। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसके अंदर है खामोश रहो। ठीक है, खामोशी का मकसद क्या है कि आहिस्ता आप पढ़ सकते हैं, ये खामोशी का मकसद है बिल्कुल। जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मैं नीचे हदीस इंशाअल्लाह ताला पेश करता हूँ, हदीस नंबर 744, इसके अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा पूछते हैं अल्लाह के रसूल अरैत सुकूतक बैन तकबीर वल किरा, अल्लाह के रसूल आप तकबीर और किरात के बीच में सुकूत करते हैं, खामोश रहते हैं, और उसमें क्या पढ़ते हैं? माना आप बुलंद आवाज से नहीं पढ़ते, ठीक है, खामोश रहते हैं और क्या पढ़ते हैं? खामोश रहना और पढ़ना मुमकिन है। माना मकसद ये कि कुरान जब पढ़ा जाए तो आहिस्ता पढ़ने की मुमानत इस आयत से नहीं होती बिफज़लिल्लाह ताला। सुकूत का माना ये कि आहिस्ता आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। ठीक है, और भी दीगर दलाइल मौजूद हैं। तो ये आयत आप जो पेश कर रहे हैं मौजू के साथ ताल्लुक ही नहीं रखती।
میں نے بفضل اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث پیش کر دی، آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ فاتحہ پڑھو، ٹھیک ہے پیارے دوستو۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یسکت بین التکبیر والقراءۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر اور قراءت کے بیچ میں خاموش رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ بے قربان، اور اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ باعث بینی و بین خطایا پڑھتا ہوں۔ تو خاموشی میں آہستہ پڑھنا اس کا جواز تو حدیث میں موجود ہے بفضل اللہ تعالی، الحمدللہ رب العالمین۔ علی میں بار بار عرض کر رہا ہوں حدیث کو اب شامل نہ کریں، اب قرآن کے دلائل دیں محترم، قرآن کے دلائل دیں۔ میں آپ کو سیدھی لا رہا ہوں کہ آپ اس طرف اب نہ جائیں کہ آپ سے وسلم مخالفت کی یا نہیں کی، اب حدیث پر ہم جا ہی نہیں رہے، ہم تو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہاں بار بار آپ وہیں بھاگے جا رہے ہیں، میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی، آپ دلیل دیں، قرآن سے دلیل دیں۔ فی الحال حدیث پر بھی ہم آئیں گے، میں ایک ہی حدیثیں آپ کو میں سناؤں گا، آپ پھر دوبارہ وہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس کا اگر مقصد یہ ہوتا فاتحہ بھی نہیں پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فاتحہ پڑھنے کا حکم جاری نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اور نیز قرآن کے اندر یہ ہے کہ خاموش رہو، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ میں دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1050 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آئے، ٹھیک ہے، اور من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى فاستمع وأنصت، خاموش رہے اور خاموشی سے سنے، اس کے اگلے جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر میرا سوال ہے، آپ کے علماء ہی کہتے ہیں خطبے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بتائیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ کے علماء اس حوالے سے کہتے ہیں، لیکن آپ غور و فکر کریں اس دلیل پہ، دیکھیں خاموش رہیں، قرآن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے علماء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، تو کیا ثابت ہوا؟ خاموشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل میں بھی نہیں پڑھ سکتے، تو قرآن مقدس کی آیت موضوع پر دلیل ہی نہیں ہے۔ الحمد پیارے بھائی پھر اس حکم کی آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جب امام قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز تلاوت شروع کر دیتا ہے، آپ پیچھے آ کر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یا اللہ اکبر کے بغیر نماز شروع کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے بچے مدارس کے اندر سارے ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی ایک جگہوں پر فجر کی سنتیں آپ کیوں پڑھتے ہیں جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے؟ تو آپ یہی بولیں گے ان کے لیے الگ دلائل موجود ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے الگ دلیل موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محترم آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا کہ قرآن پاک میں کہ خاموش رہو، آہستہ پڑھ سکتے ہو، وانصتو، اور واسمعوا، سنو بھی، غور سے سنو، وانصتو، خاموش رہو، یہاں آہستہ پڑھنا منع ہے، غور سے سنو۔ جب غور سے سنیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ یہ آپ بار بار حدیث لا رہے ہیں، میں بار بار قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فقرؤ ما تیسر من، آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ لازمی ہے، فرض ہے، تو فرض کو کم سے کم قرآن سے تو ثابت کریں نا۔ آپ یہ اٹھا کے حدیث نہ بھیجیں میرے بھائی، آپ ابھی دلائل آئیں گے قرآن کے بعد بخاری مسلم کے دلائل آئیں گے، بخاری مسلم کے دلائل آئیں گے، اس کے بعد آگے یہ آپ شاید آپ نے کہیں بحث کی ہوگی نا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم بخاری مسلم کے دلائل پر آئیں گے، لیکن ابھی قرآن کے دلائل پر ہیں ابھی ہم۔ تو آپ تو دلیل دیں نا قرآن سے کہ بھائی قرآن میں نے کہا ہے کہ فاتح پڑھنا فرض ہے، تو قرآن سے دلیل لائیں نا میرے بھائی، حدیث سے دلیل بعد میں دینا، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ نمبر یاد ہے الحمدللہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں دوستوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں غور سے سنو قرآن، چاہے کوئی بھی پڑھے، امام پڑھے تو غور سے سننا ہے، عام آدمی باہر بھی پڑھے غور سے سننا ہے، توجہ کرنی ہے، یہ آہستہ نہیں پڑھنا، توجہ کرنی، غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، وانصتوا، خاموش رہنا ہے، آہستہ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، لعلکم ترحمون۔ اور سورہ مزمل میں اللہ فرماتے جو آتا ہے تمہیں قرآن میں سے پڑھو۔ اب حدیث کے دلائل ابھی نہ دے میرے بھائی، میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی آپ بات وہی بار بار کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے، قرآن کو خاموشی سے سنو اور چپ رہو،
اور میں نے حدیثیں بہت ساری بتا دی. ٹھیک ہے، مزید اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور میں حدیث پیش کر رہا ہوں. سنن نسائی حدیث نمبر 1385. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کے دن جلدی آئے، ٹھیک ہے، انصت کے لفظ ہیں، خاموش رہے. پیچھے روایت کے اندر استمع، خاموشی سے سنے، ٹھیک ہے، اور امام کے قریب بیٹھے. تو میرا سوال ہے کہ آنے کے بعد 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا خاموشی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختمی میں آئے، خاموشی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا. تو انصت کا معنی یا استماع کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ قطعا نہیں ہے. آپ کی پیش کردہ دلیل موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، ہاں. اور یاد رکھیں جو آپ انداز بنا رہے ہیں، ترتیب بنا رہے ہیں، ترتیب بالکل غیر مناسب ترتیب ہے. تو ابھی آپ یہ کہہ دیں، بتا دیں، آپ بار بار حدیثیں پیش کر رہے ہیں، مطلب آپ قرآن کی آیت نہیں پیش کر رہے. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں آپ کو. سورہ اعراف کا آخری رکوع سے آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ مزمل سے پیش کر رہا ہوں. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کو. پھر میں کہہ رہا ہوں میں حدیثیں ابھی سنانے لگوں گا آپ کو، میں حدیث پر بھی آؤں گا. پہلے آپ یہ قرآن کی آیت آپ کوئی نہیں پڑھ رہے، ابھی تک آپ نے کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی. اور آپ یہ بس آپ اقرار کر لیں کہ بھائی ہمارا جو موقف ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، میں نے جس طرح واضح کر دیا قرآن مقدس کے اندر یہ حکم موجود ہے، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لیں. ٹھیک ہے، اس حکم کے پیش نظر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو لیا ہے. ہم نے فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو. لیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں قرآن مقدس سے نص صریح نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ نص صریح ہے؟ آپ مجھے خام خواہ ملامت کر رہے ہیں. آپ نے جو دلیل پیش کی وہ بھی موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی، اس کی مخالفت آپ خود کرتے ہیں. آپ اللہ اکبر کہتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، جبکہ امام قرات کر رہا ہے، بعد میں جب آتے ہیں لیٹ سے فجر کی 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں. ان مسئلوں پر آپ بات ہی نہیں کر رہے. آپ کے بچے ایک ساتھ قرآن خانے میں آپ کے 20 ساتھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں. خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بھلے تلاوت کر رہا ہو امام. تو اس آیت پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے. تو یعنی یہ آیت پر ہر وقت لاگو نہیں ہوتی. یہ تو موقف آپ کا بھی ہے، لہذا آپ فاتحہ پہ اس کو کیوں معمول کر رہے ہیں جبکہ دیگر مسائل پر آپ خود ہی اس کو معمول نہیں کرتے. حدیث پر ہم آتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں آپ کی دلیل قرآن سے نہیں ہے نا، رسول اللہ کریں وہ الگ بات ہے نا. میں وہاں بھی آتے ہیں ہم لوگ. میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے جو آپ کے دلائل ہیں وہ قرآن سے نہیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے دلائل جو ہے وہ قرآن سے نہیں ہے. آگے محبت رسول کی بھی بات ہوگی، حدیثوں پر بھی بات ہوگی، وہاں بھی بات ہوگی آپ سے. سب سے پہلے جو ہمارا پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے قرآن سے دلائل. میں نے آپ کو پیش کیے، اب آپ نے پیش کرنے تھے، آپ پیش نہ کر سکے. اور قرآن میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ لو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے نہیں ہے، واجب نہیں ہے سورہ فاتحہ. قرآن میں یہ ہے. پھر آئیں گے حدیث پر بھی، اس کے رسول پر بھی بات ہوگی. پیارے بھائی، آپ نے بھی تو قرآن سے دلیل کوئی نہیں دی. ٹھیک ہے، آپ نے بھی قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جس کے اندر ہے کہ جب قرات کی جائے خاموش رہو. تو میں نے دلائل سے ثابت کیا تھا خاموشی کا مقصد ہے کہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ موقف آپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ موقف آپ کا بھی ہے. آپ بھی جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے پیچھے اللہ اکبر آہستہ سے پڑھتے ہیں. تو یعنی گویا کہ قرآن کی آیت کی مخالفت آپ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ بولیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب نماز کی ابتدا جو اللہ اکبر سے کرنی چاہیے. یہی آپ کے پاس دلیل ہے یا کوئی دوسری دلیل ہے؟ آپ بتائیں. پہلے جب امام قرات کر رہا تھا آپ پیچھے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں یا اللہ اکبر کے بغیر؟ وعلیکم السلام محترم جناب علی. آپ بار بار حدیث کو لے آ رہے ہیں، بار بار ہمارے سر آنکھوں پر حدیث ہے. پہلے قرآن کے دلائل مکمل کرنے دیں. آپ قرآن سے دلائل دیں میرے بھائی کہ سورہ فاتحہ لازمی ہے، اس کو پڑھنا لازمی ہے. قرآن سے دلیل دیں. میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، کچھ بھی نہ پڑھو، مقتدی خاموشی سے رہے. تو آپ قرآن سے دلیل دیں، صرف سورہ فاتحہ پر دیں میرے بھائی، باقی بات کو لمبا نہ کریں. ابھی اس کے فوراً بعد ہی میں حدیث پر آ جاؤں گا، میں ساری باتیں آپ کی مان لوں گا. ابھی علی میں نے قرآن سے یہ دلیل دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی سے سنو. کیا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ اللہ فرماتا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو، خاموش رہو.
تو میرے بھائی یہ تو قرآن سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے کہ بھئی آپ قرآن سنو لیکن فاتحہ نہ سنو. یار اس طرح تو آپ نہ کریں نا. سورہ فاتحہ قرآن میں شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی قرآن کی آپ نے بھی دلیل کوئی پیش نہیں کی. جو پیش کی اس کی مخالفت خود ہی آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی صراحت ہی نہیں ہے فاتحہ نہیں پڑھو. اس میں ایک قرات کی جائے خاموش رہو تو خاموشی میں پڑھنا حدیث میں ثابت ہے. ٹھیک ہے, حدیث سے ثابت ہے اور اس کو آپ بھی عمل کرتے ہیں. جب امام قرات کر رہا ہے یا پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت پر آپ کا بھی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا ہے آپ کے بقول کے جب بھی تلاوت کی جائے خاموش رہو نا. آپ قرآن خوانی کرتے ہیں, 20 ساتھی ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کے مدارس میں 30 طلبہ کلاس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, امام قرات کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑھتے ہیں. فجر کی رکعتیں 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو. تو ان اوقات میں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی بار بار آپ وہی دلیل دہرا رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, جبکہ میں نے کہا کہ خاموشی کے باوجود بندہ آہستہ پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ ثابت شبہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی قرآن کے اس حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور اس آیت پر آپ کا بھی عمل نہیں ہے. میں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں جن پر آپ آ ہی نہیں رہے. آپ دلائل نہیں دے سکے. قرآن سے دلائل آپ نہیں دے رہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن سے دلائل دیں کہ فاتحہ لازمی ہے, قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر نماز شروع کرنی ہوتی ہے, وہ فرض ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہہ کے فوراً اس کو سنا جاتا ہے قرآن پاک کو. ہم آگے کچھ نہیں پڑھتے, خاموش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو بات یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے اللہ فرماتے تم خاموشی سے سنو. اب آپ دلیل دیں کہ بھئی آپ نے پڑھنا ہے, پیچھے سے آپ نے پڑھنے کی دلیل دینی ہے. تو اب ابھی تک آپ کی دلیل نہیں آئی قرآن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی دیکھیں, آپ نے اپنے قانون کو توڑا. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی سورۃ فاتحہ کی دلیل قرآن سے منع کی دلیل نہیں دے سکے. جو آپ نے آیتیں پیش کی اس پہ آپ کا بھی عمل نہیں. اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں آپ فرض ہے. کہاں ہے کہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے؟ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ. آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, قرآن میں کہیں نہیں. ربک فکبر, اس سے مراد نہیں کہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہو. یہ خام خواہ فقہ حنفی کے علماء نے دلیل پیش کی ہے, اس انداز میں دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتے ہو, صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہو, یہ کہاں ہے قرآن میں کہ ٹھیک ہے نماز کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہو, یا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں ہے قرآن میں؟ آپ کا بھی عمل نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ سورۃ فاتحہ کے وجوب کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. اب خام خواہ میں ہم پر الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ سارے دلائل ہیں, سارے دلائل کو غور و فکر کر کے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے مفہوم کو لیں تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر. آپ کے پاس بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن مقدس سے, آپ بھی اقرار کریں. ٹھیک ہے, جس کے اندر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کی ممانعت ہو. جو آپ نے آیت پیش کی ہے وہ موضوع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, کیونکہ اس کا مقصد ہو کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں پڑھو جب امام قرات کرے. ٹھیک ہے, یہ مقصد ہی نہیں بنتا. آپ خود اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے بچے ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں, اور فجر کی 2 سنتیں تو فرض نہیں ہے, وہ بھی آپ پڑھتے ہیں جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے مسجد میں. دیکھیں پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یہ تو مخالفت کرتے ہیں اس حکم کی, قرآن کے حکم کی مخالفت آپ خود کر رہے ہیں. ہم تو فاتحہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا ہے. آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں جس کے لیے نبی علیہ السلام کا حکم مبارک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری اتنی محبت ہے جس طرح رب العالمین کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں, اسی محبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ رب العالمین نے اس کو وہ حیثیت دی ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کے اندر جہاں رسول اللہ کا نام آیا ہے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, دونوں کو ملا کر چلنا پڑے گا, پھر بات بنے گی. یہ بات عجیب ہے کہ صرف قرآن کو لے لو, حدیث کی طرف بعد میں جاؤ, پھر منکرین حدیث کے لیے بہت سارے دروازے کھولتے ہیں. اللہ معاف کرے, پھر تو بہت سارے مسائل آپ حل ہی نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے تمام ممبران, تمام بھائی میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں. آج کے کلام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, باقی انشاءاللہ بس کل ہوگی اللہ کی رحمت کے ساتھ. سورۃ فاتحہ کے موضوع پر عنوان جاری ہوا. محترم بھائی علی نواز صاحب نے دلیل دی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. تو فرمایا کہ دیکھیں فاتحہ بھی قرآن ہے لہذا نہ پڑھنی چاہیے.
میں نے کہا کہ اگر اس آیت کا مقصد یہ ہوتا کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے حکم نہیں دیتے۔ پھر میں نے حدیث پیش کی جز القرات امام بہقی سے سند صحیحہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ امام کے پیچھے کی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ نے قرات کی تھی، آپ نے فرمایا تھا فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، فاتحہ ضرور پڑھو۔ دیگر بھی کہ ایک دلائل صحیحہ موجود ہیں، انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو محترم ابھی بار بار یہ کہنے لگے کہ قرآن پر ہی مسئلہ حل کرتے ہیں، حدیث کی طرف نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، قرآن حدیث کو ملا کر چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو غلط طریقہ ہے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یہ تو غلط لوگوں کی روش تھی، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس مسئلے میں اللہ کی بات جس طرح دلیل ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دلیل ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے دلیل ہونے کے اعتبار سے۔ یہ تو قرآن کے اندر بھی فضل اللہ تعالی اس انداز میں وضاحت موجود ہے۔ تو بفضل اللہ تعالی حدیث جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ گروپ والے دیکھ لیں گے ہم کتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، دیکھیں۔ اور سائیں میرے پیارے بھائی بار بار کر رہے ہیں حدیث کی طرف نہیں جائیں، بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث اور قرآن کو ملا کر اور ایک ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ورنہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے میں نے کئی ایک دلائل دیے، اور پھر میں نے ساتھ کہا کہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن جب پڑھا جائے خاموش رہو، ٹھیک ہے، خاموشی سنو۔ تو میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ آہستہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر میں نے دلائل دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ خاموش رہتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کے ہاں، آپ نے فرمایا جی ہاں میں پڑھتا ہوں ابو ہریرہ، اللہم باعث بینی، خاموشی میں آپ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا امام کے قریب ہو جائے وَأَنصَتْ وَاسْتَمَعْ، خاموش رہے اور آہستہ خاموش رہے اور خاموشی سے سنیں۔ پھر بھی حنفی علماء سارے بولتے ہیں، بریلوی سارے بولتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ سکتے ہیں، امام جو خطبہ دے رہا ہو۔ خود ہی محترم پیارے بھائی اس بات کو نہیں مانتے، فجر کی 2 رکعتیں اناف پڑھتے ہیں جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے، ان کی کلاسوں کے اندر 20-20 بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں کئی ایک مواقع پر، اور جب امام نماز تلاوت کر رہا ہوتا ہے پیچھے بندہ کوئی آتا ہے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتا ہے، جبکہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے کچھ نہیں پڑھو، خود ہی اس آیت کو نہیں مانتے۔ تو موضوع کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ بفضل اللہ تعالیٰ میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، تمام گروپ ممبران سے گزارش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حجت ہے، تام ہے بفضل اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔